میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کافی لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت سے دور ہے۔ عمران خان بیل پہ تو آ سکتے ہیں، ضرور آ سکتے ہیں، لیکن ابھی اس میں بھی چند مہینے ہیں۔ انلیس اینڈ انٹل آپ ہر جگہ تبدیلیاں کرا رہے ہوں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، تب تو ٹھیک ہے، آپ ان کو نکال لیں، اس سے پہلے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرینڈ الائنس سے اب جا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور یہ دیکھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب اور عمران خان ایک ہو گئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی پہلواں کیسے کیسے۔ تو ابھی یہ پہلوان کھائے بھی جانے ہیں کچھ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ پہلے 6 مہینے میں بڑی ویک وکٹ پہ ہے اور جو کچھ ہے ان 6 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے، تو یہ اس 6 مہینے کے اندر بڑا زور لگائیں گے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ فی الحال کچھ اور ہونے والا ہے۔ یا تو آپ ہر طرف ہی تبدیلیاں کروا دیں اور چینجز کروا دیں اور پھر اپنا یہ کر لیں اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ I doubt it very much منصور، I doubt it۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں ڈچ تو نہیں کر دے گی؟ سب سے زیادہ شک تو ظاہری بات ہے اسی طرف جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی آپس میں رابطے ہیں اور مڈ سینئر لیول کے رابطے ہیں، اور کافی زیادہ وہ ایک دوسرے سے قریب ہوئے میں ہیں۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی دشمنی ہے وہ پی ایم ایل این سے، وہ تو بڑی پرانی ہے اور سب کو پتہ ہے اس کا، اور یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے، سپورٹ بینک ہے، بہت زیادہ ہے، تو پیپلز پارٹی اس کو کیش بھی کرنا چاہے گی۔ فوری طور پہ یہ نہیں ہوگا جو بھی ہوگا، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے منصور، حکومت گرانا آسان کام نہیں ہوتا، حکومت گرتے گرتے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی ڈچ نہیں کر سکتی، وہ بھی ٹائم لے گی، سال تو لے گی کم از کم۔ اچھا، عامر الیاس رانا صاحب، آپ کی کیا رائے سر؟ یہ گرینڈ الائنس مولانا اور عمران خان صاحب کے درمیان، یا پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے کہہ لیں، ان کے درمیان کیا واقعی کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ یہ تو محمود اشرقزئی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ جناب اس الائنس کی سربراہی وہ کریں گے۔ دیکھیں، ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں لڑائیاں بھی عروج پہ جاتی ہیں اور دوستیاں بھی جاتی ہیں۔ تو کوئی پہلے سوچ سکتا تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، پھر مساق جمہوریت ہوا جس میں ایک طرف خان صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، اور سب کچھ چندہ بندہ بھی نواز شریف سے، ان کے والد سے لیتے رہے، پھر لڑائیاں ہو گئی اور دشمنی میں بدل گئی۔ پھر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا، اور محمود اچکزئی کے بارے میں عمران خان صاحب نے۔ اب ان کی پارٹی جو ہے ان کے دروں پہ حاضر ہے۔ یہ سیاسی مفادات کا کھیل ہے، کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی بھی چیز یہ نہیں ہوتی کہ جی یہ بالکل لکیر کھینچ دی گئی ہے، بلکہ سیاست کیا، دنیا کے ہر شعبے میں اور پاکستان کی سیاست کے اندر موجود تمام ادارے، آج ایک دشمن ہے کل دوست ہے، کل دونوں دشمن آپس میں دوست ہو جاتے ہیں اور دوست دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ابھی خان صاحب کا جیسے ذکر ہوا، آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ بات ہو رہی تھی کہ جی ان کی ضمانتیں ہیں، سب کچھ، ایک ماحول تو بننا ہے، اور آپ کب تک کسی کو پکڑ کے رکھیں گے، ضمانتیں تو ہونی ہیں۔ لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ ان کیسوں میں ضمانتوں کے بعد، بری ہونے کے بعد بھی انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ابھی وہ چلے گا کام، اور ابھی کوئی تبدیلی ایسی آ نہیں رہی فوری طور پہ، بلکہ جس عدلیہ کو پریشر میں لا رہے ہیں وہاں سے اور سخت کڑوے فیصلے پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے ہم نواؤں کے لیے، ہم نواؤں میں اب آپ نے خود ہی سمجھنا ہے، ان سب کے لیے آئیں گے، بہت سارے نئے جوڈیشل ریفرنس بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ میں ذرا ایک خبر، کیونکہ آپ اسلام آباد کے ایک باخبر صحافی ہیں عامر صاحب، پچھلے چند دنوں سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی ایسا حکومت کچھ پلان کر رہی ہے، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، اگر ایکسٹینشن دینی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ سینٹ میں وہ قریب نزدیک ہیں اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس ہے، تو آپ اگر ایکسٹینشن کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں جو آئینی ادارے میں ہیں، قانون کی نہیں بات کر رہا، مطلب ہمارے ہاں فوراً لوگ چلے جاتے ہیں آرمی چیف کا تو ایکٹ سب نے مل کے بنایا ہوا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات عدلیہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ لوگ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں چیزیں، کہ ابھی اکتوبر ہے نا، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی آپ کو آئی ایم ایف کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز اس وقت ڈسکشن میں بھی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، بہت دور کی بات ہے یہ۔ اطہر کاظمی صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں اچھے سورسز ہیں، آپ کے پاس خبریں پہنچ جاتی ہیں،
عامر صاحب کو جو میں نے سوال کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ جناب کیا ان کے لیے مشکلات آسان ہوں گی، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جیل سے باہر آتے ہوئے عنقریب نظر نہیں آ رہے. اطہر کاظمی صاحب کو نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہوئے عنقریب؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ جس طرح دونوں میرے معزز کولیگز نے فرمایا اور بالکل میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ معاملہ آئین اور قانون کا تو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں سینئر دوستوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ان کے لیے قانونی مسائل ہیں یہ مسئلہ، انہوں نے کہا کہ ان کو باہر نہیں آنے دینا. تو جب آپ نے اس چیزوں کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کی کیا خواہش ہے کہ وہ کب باہر آئیں، تو پھر جب حکومت چاہے گی تبھی وہ باہر آئیں گے. تو میرے خیال میں قانونی سے زیادہ یہ سیاسی ان کے کیسز ہیں. اسی وجہ سے اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ فرما دیا کہ جس طریقے سے ان کو سزائیں دی گئیں اس سے الٹا ہمیں نقصان ہو گیا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جب سیاست بدلے گی، کوئی حالات بدلیں گے تو تبھی شاید ان کے لیے شاید کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن ہمیں نظر آئے. فی الحال سزا معطل ہوتی ہے، کوئی ان کا کیس ختم ہوتا ہے، اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اندر رکھا جائے گا. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران ان کو ملک کی کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. جب سے وہ حکومت پاکستان کی تحویل میں ہیں، پنجاب حکومت کی تحویل میں ہیں، پنجاب حکومت کے جیل میں ہیں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو جناب 6 مہینے کسی جمہوری دور کے اندر سابق وزیر اعظم کو کسی عدالت میں پیش نہ کیا گیا. اطہر صاحب لیکن اطہر صاحب کیا یہ ایکچولی بائی ڈیفینیشن یہ آپ کی سٹیٹمنٹ درست ہوگی کہ جی عدالت میں پیش نہیں کیا؟ عدالت میں تو پیش کیا گیا ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ مطلب کورٹ کی بلڈنگ میں نہیں پیش کیا گیا، عدالت میں تو پیش ہوئے. عدالت تو جیل میں لگتی رہی ہے. جیل میں لگنے والی عدالت نا، جیل میں لگنے والی عدالت اور کمرہ عدالت جہاں پہ ان کو جج صاحبان کہتے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے، پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں، وہاں پہ وہ نہیں آتے نا. جیل کے اندر تو عدالتیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے لگتی ہیں، وہ عدالت تو نہیں ہوتی، وہ میک شفٹ ایک عدالت ہے. اور ادھر جس طرح کے مقدمات چلے اور جس طریقے سے اس میں فیصلے آئے، اس کے اوپر میرا یا رانا صاحب یا مبشر بھائی کا کوئی موقف نہیں ہے. الٹا اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتہائی بھونڈے طریقے سے وہ مقدمات چلائے گئے. عدالتوں میں ایسے مقدمات نہیں چلائے جاتے. عدالتوں میں جب مقدمے چلتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے اور وہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں.